تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین باتیں حالت امن میں اٹھتا ہے، اس کو کوئی خوف لاحق نہیں، اور دوسری بات کیا ہے، اور اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، اٹھ کے اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے، تندرست ہے، اور اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، اس دن کا، اگلے دن کا نہیں، سال کا نہیں، اس دن کی، صرف اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس یہ تین باتیں ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں نا میرے حالات نہیں ٹھیک، وہ کہتے ہیں میرے حالات نہیں ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اپنا جائزہ لے ذرا، کس کو صبح آج یہ تینوں نعمتیں میسر تھیں؟ اگر یہ تینوں نعمتیں میسر تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے ساری دنیا اللہ نے اس کے سامنے ڈھیر کر دی، یہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، یہ کہتا ہے میرے حالات نہیں ٹھیک، اس کو تو بادشاہت میسر ہے، جیسے پوری دنیا گھیر کر اس کے سامنے ڈھیر کر دی ہے، یہ تو ایسا شخص ہے جس کو یہ تین نعمتیں میسر۔ اب دیکھیں ذرا یہ تین نعمتیں کس کس کو میسر ہے، تو حالات ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اللہ نے جو قوت گویائی رکھی ہے، ہو سکتا ہے کل کلام پڑھنا چاہو اور زبان ساتھ نہ دے، ہو سکتا ہے کل کلام قرآن دیکھ کے پڑھنا چاہو آنکھیں ساتھ نہ دے، ہو سکتا ہے دل قرآن سننے کو چاہے کان ساتھ نہ دے، ہو سکتا ہے مسجد کو جانے کو دل چاہے لیکن قدم ساتھ نہ دے، یہ کسی بھی وقت یہ حالات ہو سکتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں۔ بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو اور اس کو غنیمت سمجھو، یہ سمجھو کہ یہ موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے اور اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا، اگر آج یہ خوشحالی ہے نا تو ضروری نہیں ہمیشہ خوشحالی رہے۔ آج اگر تمہارے جیب میں پیسے ہیں، اگر آج تمہارے لیے روزی کا سامان موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ روزانہ ہی موجود رہے، اگر جیب کے اندر کوئی چیز ہے تو اس سے فائدہ اٹھا، اپنی محتاجی آنے سے پہلے اپنی خوشحالی اور تمنگری سے فائدہ اٹھا۔ خوشحالی اور تمنگری ہوتی کیا ہے؟ کروڑوں اربوں خربوں، خوشحالی اور تمنگری کیا ہوتی؟ کبھی سوچا ہے؟ اس دنیا میں آپ کو کروڑوں اربوں اور خربوں کے مالک محتاج ملیں گے، ہوں گے وہ خربوں کے مالک، لیکن اصل میں محتاج ہوں گے، اس لیے کہ جس کی ہرس اور ہوس ختم نہ ہو وہ محتاج ہے، اور جس کو اللہ قناعت عطا فرما دے، اس کو 10 روپے پہ قناعت آ جائے، وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ غنی تو وہ ہے، غنی تو وہ ہے جس کو اللہ دل کا غنا، دل کی تمنگری قناعت عطا فرما دے۔ ہو سکتا ہے کسی کو 100 روپے پہ قناعت آ جائے، کسی کو 10 روپے پہ قناعت آ جائے، کسی کو کروڑوں اربوں خربوں پر بھی قناعت نہ آئے۔ امیر آدمی وہ ہے، امارت غنا وہ نقطہ ہے جس پہ انسان کو قناعت آتا ہے۔ ہمارے دوست ہے، وہ کہا کرتے ہیں، جب پہلی دفعہ انہوں نے کہا تو مجھے بڑا عجیب لگا، وہ کہتے ہیں میری کوئی خواہش ایسی نہیں جو پوری نہ ہو، کہتے ہیں میری زندگی کی کوئی خواہش ایسی نہیں جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو۔ تو پہلی دفعہ سن کے بڑا عجیب لگا کہ اس دنیا میں خواہشات پوری ہوتی ہیں، بھلا خواہشات تو پوری نہیں ہوتی، تو یہ کیا کہتا ہے؟ ان کا کوئی خواہش ایسی نہیں جو تمہاری آج تک پوری نہ ہو۔ تو بھائی کیسے تمہاری ساری خواہشات پوری ہوگی؟ اس نے کہا میں نے خواہشات رکھی ہی اتنی سی ہیں کہ اللہ پوری کر دیتا ہے، اس سے زیادہ خواہش ہی نہیں رکھی، جتنی خواہش ہے اللہ نے پوری کر دی ہے، اس سے زیادہ کبھی خواہشات کو محدود کر لیا۔ نقطہ قناعت، جہاں قناعت آ گئی وہ تمنگری ہے، وہ امیری ہے، وہ غنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے لہذا فرمایا غنا قبل فقر، کہیں تو کل محتاج ہو جائے۔ آج اگر اللہ نے تجھے تمنگری عطا فرمائی ہے، چاہے 10 روپے تیری جیب میں ہے، اس تمنگری سے فائدہ اٹھا لے، آج غنا ہے۔ خربوں والا، خربوں کا مالک محتاج بھی ہو سکتا ہے اور بالکل خالی ہاتھ محتاج بھی تو ہو سکتا ہے، اگر حرص و ہوس ختم نہ ہو۔ تو اگر آج غنا موجود ہے تو جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس کو استعمال کر لے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں خربوں کا مالک ہوں گا پھر میں صدقہ دوں گا، کیوں بھائی؟ جتنا اللہ نے دیا اس میں سے دے دو، اللہ نے یہ حساب نہیں کرنا کہ لوگوں نے لاکھوں دیے ہیں کروڑوں دیے ہیں، یہ حساب نہیں ہونا۔ حساب یہ ہونا ہے کہ جتنا اس کو میں نے دیا تھا اس میں سے اس نے کتنا دیا ہے۔ اگر اللہ نے کسی شخص کو 100 روپے دیے ہیں تو 100 روپے میں سے 50 روپے خرچ کر لیتا تو گویا اس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے 50% خرچ کر لیا۔ کسی کو اللہ نے 1 کھرب دیا ہے، وہ 1 کھرب میں سے 50 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، اس نے 50 روپے خرچ کیے ہیں، اس نے 50 لاکھ خرچ کیے ہیں، اس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے 20%، اس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے 20% خرچ کیا ہے، اور اس نے 5% خرچ کیا ہے، اور اس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے 50% خرچ کیا ہے۔ اس کی پرسنٹیج گنی جائے گی کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے کتنا خرچ کیا ہے۔ کوئی اپنے پیسے جب پیدا ہوئے تھے تو پیسے ساتھ چمٹے ہوئے تھے،
تو لے کے آیا صاحب، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر کے آج اگر اللہ کا دیا ہوا ہے تو اس سے فوراً فائدہ اٹھا لو، فوراً فائدہ اٹھا لو، اس میں دیر نہ کرو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت سمجھو۔ اگر اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ تمنگری، یہ غنا، یہ نقطۂ قناعت اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو محتاجی آنے سے پہلے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز فرمائی، فراغک قبل شغلک، اگر فرصت اللہ نے دی ہے تو وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اس فرصت کو کہیں نہ کہیں استعمال کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مصروفیت ایسی بڑھ جائے پھر ساری زندگی انسان سوچتا رہے کہ کاش مجھے فرصت ہوتی تو میں یہ کام کر لیتا۔ آج اگر اللہ نے فرصت دی ہے تو اس فرصت کو فوراً استعمال کرو، اس کے لیے تاریخ نہ ڈالو کہ میں نے ہاں فرصت تو ہے، میں کل یہ کام کر لوں گا، میں پرسوں یہ کام کر لوں گا، تاریخ نہ ڈالو، فوراً اللہ کی دی ہوئی اس فرصت سے فائدہ اٹھا لو۔ فراغک قبل شغلک، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مصروفیت کے اندر اضافہ فرما دے، اور مصروفیت میں اضافہ پتہ کیسے ہوتا؟ اللہ، ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو ایسا کام کر میری عبادت کے لیے وقت نکالنا شروع کر، تفرغ لعبادتی، تو سارے کام چھوڑ کر میرے عبادت کی طرف آ جائے گا۔ اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ املأ صدرک غنى، میں تیرا سینہ تمنگری سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری محتاجیاں دور کر دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اسی لیے تو اللہ کی عبادت چھوڑ کے بھاگا پھرتا ہے کہ تو اپنی خوشحالی ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو اپنی محتاجی دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو میری بندگی کی طرف آ جا، تفرغ لعبادتی، تو سارے کام چھوڑ کر میری بندگی کی طرف آ جا، میرا وعدہ ہے املأ صدرک غنى، میں تیرا سینہ تمنگری سے، غنا سے، امیری سے، خوشحالی سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری محتاجیاں دور کر۔ اللہ کا وعدہ۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اللہ اکبر، ملأت صدرک شغلا، میں تیرے سینے کو مصروفیت سے بھر دوں گا، یہ ایک روایت میں ہے سینے کو مصروفیت سے بھر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی بھی دور نہیں کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ملأت یدیک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا۔ تو نے وقت نہیں نکالا اللہ کی بندگی کے لیے، ادھر سے اذان ہوئی، بندہ کہتا ہے یار کام ہے، میں پہلے کام کر لوں، یہی ہے نا ہمارے عام طور میں روٹین، یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے۔ ادھر سے اذان ہوئی تو بندہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے یہ کام کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا نا تو میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا، ساری زندگی تو مصروفیت میں رہے گا، کام تیرے آگے آگے ہوں گے، تو اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، تیرے ہاتھ کاموں سے بھر جائیں گے۔ اور اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، ادھر سے اذان ہوئی فوراً کام چھوڑ، کام ہوتے رہتے ہیں، یہ نماز کا وقت ہے، یہ اللہ کی بندگی کا وقت ہے، کام بعد میں ہو جائیں گے۔ تو نے اگر کام چھوڑے، اللہ کا وعدہ ہے املأ صدرک غنى، میں تجھے تمنگری سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری محتاجیاں بھی دور کر دوں گا۔ گویا جو شخص، یہ جو غنا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ اکبر، اور جو فراغ ہے، فراغ یہ ریلیٹو بات ہے، یہ ایک اس کی نسبت، ہر شخص جو ہے اس کی فراغ کی، اس کی فرصت کی اس سطح اور ہو سکتی ہے، ہر شخص کی فرصت کی سطح اور ہے، میری فرصت کی سطح اور ہے، دوسرے شخص کی فرصت کی سطح اور ہے، ہر شخص کی فرصت کی سطح اور ہے۔ صرف یہ ہے کہ جتنی فرصت ہے وہ اللہ کی بندگی پہ لگا دو، اور جتنی مصروفیت ہے اس کو کم کر کے وقت نکالو اللہ کی بندگی کے لیے۔ اگر یہ کر لیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تیری محتاجیاں بھی دور کر دوں گا، تجھے غنا عطا کر دوں گا۔ نہیں کرتا تو تیرے ہاتھ مصروفیت سے، کاموں سے بھر دوں گا، پھر ساری زندگی انسان کام نپٹاتا، کہتا جی کام انہیں نپٹتے، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا چوتھی چیز یہ ہے فراغک قبل شغلک، کوئی اس بات سے پہلے کہ تیرے ہاتھ مصروفیتوں سے بھرے جائیں، اس سے پہلے غنیمت جانو اس بات کو کہ اللہ نے کوئی فرصت عطا فرمائی ہے، اس فرصت کو اللہ کی بندگی کے لیے لگا دو۔ اور آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیاتک قبل موتک، آج یہ زندگی موجود ہے، اس کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ سانس چل رہی ہے نا، سارے جسم میں خون گردش کر رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، سارے آرگنز اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، آج موقع ہے، ہو سکتا ہے کل تو حماد کی بجائے میت بن جائے۔ حیاتک،
قبل موت کا، موت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. یہ زندگی اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا. اس کو کس لیے استعمال کرنا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ